بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یوکرائن اور پاکستان کے مستقبل داؤ پر، یہ ہے وہ موضوع جس پر اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ 14 اور 15 دسمبر کو سال 2023 کے لیے یورپین یونین کا غالباً آخری اجلاس ہو رہا ہے۔ دیگر اہم نکات کے علاوہ ایجنڈا پر یوکرائن سے متعلق دو اہم ترین نکات ہیں۔ ایک نکتہ 50 بلین یورو کی مالی مدد دینے سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا نکتہ یوکرائن کو یورپی یونین میں شامل کرنے سے متعلق جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا آغاز کرنا ہے۔ ان دو معاملات میں اس وقت تک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان صاحب ہیں، انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ وہ یوکرائن کو روس کے ساتھ جنگ کے لیے یورپین یونین کی طرف سے مالی مدد دیے جانے کے سخت خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ اپنا ویٹو کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہنگری کے وزیر اعظم کے ویٹو کے خطرہ کو ٹالنے کے لیے یورپین یونین نے دو اقدامات کیے ہیں۔ ایک، ہنگری کا یہ اعتراض تھا کہ اس کے 22 ملین یورو بعض الزامات کی وجہ سے یورپین یونین نے فریز کر رکھے ہیں، تو یورپین یونین نے ان کے اعتراض کو دور کرتے ہوئے انہیں جاری کرنے کا عندیہ دے دیا ہے اور اس میں سے کچھ رقم ادا بھی کر دی ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یوکرائن میں رہنے والی جو ہنگری سے تعلق مائنارٹی کمیونٹی ہے اس کو بہتر معیار زندگی دیا جائے۔ چنانچہ ان کے اس مطالبے کو مانتے ہوئے اس وقت یوکرائن میں موجود ہنگری سے تعلق رکھنے والی مائنارٹی یا اقلیت کے لیے بہتر معیار زندگی کو یقینی بنانے کے لیے جو قوانین درکار تھے وہ فوری طور پہ بنا دیے گئے ہیں۔ اب جب کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، اسی دوران روس نے یوکرائن کا مزید علاقہ قبضے میں لینے کے لیے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ تو اب دیکھا جا رہا ہے یا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض یورپین یونین مالی مدد اور یوکرائن کی یورپین یونین میں شمولیت کے طریقہ کار کو شروع کرنے کی منظوری دے بھی دیتی ہے تو بہرحال اس میں خاصا وقت درکار ہوگا، اور اس وقت تک روس جو ہے وہ مزید یوکرائن کا کتنا علاقہ جو ہے اس پہ قبضہ کر لے گا یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اگر یہ دونوں جو پوائنٹ ہیں ان کی منظوری مل جاتی ہے تو جرمنی کی پھر تجویز ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو، یہ پروسیجر شروع کرنا جو کہ یوکرائن کو یورپین یونین میں شامل کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کا جب آغاز کیا جائے تو جرمنی کی تجویز کے مطابق اس وقت جو فرنٹ لائن ہوگی جو کہ روس بنا چکا ہوگا اسے قبول کر لیا جائے گا، اور اس وقت پھر جو علاقہ یوکرائنی حکومت کے زیر کنٹرول ہوگا اس کو یورپین یونین میں شامل کرنے کا پلان بنایا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی جرمنی نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ یہ بھی اس شرط پر کیا جائے گا جب کہ روس آئندہ جو یوکرائن کا باقی علاقہ جو یورپین یونین میں شامل کیا جانا ہے اس پہ یہ معاہدہ کرے گا کہ وہ اس علاقے کے خلاف یا اس ملک کے خلاف مزید کوئی جارحیت نہیں کرے گا۔ جہاں تک پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے تو اندرون خانہ یہ اطلاعات جو ہے وہ بڑی سرگرمی سے گردش کر رہی ہیں کہ ملک کے جو اصل حکمران ہیں وہ اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں، اور فوج کے اقتدار کو طول دینا ہی بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو اہم ترین ممالک ہیں وہ بھی اسی انتظام میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کا جو اہم ترین کاروباری طبقہ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب وہ فوجی حکمرانوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں تو ان کو اس میں بہت آسانی رہتی ہے۔ اسی طرح جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے جو قائم کی گئی ہے ان کے اہداف کو بھی حاصل کرنا ہے، اور ملک میں جو میکنائزڈ زراعت کو فروغ دینا ہے۔ ان دونوں عوامل کے جو اہداف ہیں
یا ان دو منصوبوں کے جو اہداف ہیں ان کو مؤثر رنگ میں حاصل کرنے کے لیے فوجی حکمرانوں کے ساتھ دوسرے اہم ممالک بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہے معاملات کو طے کرنا، اور اسی طرح ملک کے اندر بھی جو ادارے ہیں جن کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، انہوں نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ ان کو فوجی حکمرانوں کے ساتھ ہر قسم کے معاملات طے کرنے میں سہولت نظر آتی ہے۔ اور ایک موٹی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اس ملک میں اگر صرف 2017 سے 2023 تک ہی دیکھ لیا جائے تو 6 جو وزیر اعظم ہیں وہ اس دوران بنے ہیں، جبکہ فوج کے صرف 2 سربراہ جو کہ اپنی اپنی باری پر وہ بن سکے ہیں، اور اس چیز کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس میں سسٹینیبلٹی ہے اور اس میں کوئی اتنی تیزی سے تبدیلیاں بھی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو فوجی حکمرانوں کے ساتھ معاملات طے کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اب جو پاکستان کے مقتدر حکمران ہیں اس وقت جو موجود ہیں، وہ معاملات کو فائنل شکل دینے کے لیے اس وقت امریکہ یاترا پر ہیں، اور خبر یہ ہے کہ اس دورہ کے دوران وہ تقریباً تمام معاملات پر تمام امریکی جو اہم ترین حکام ہیں ان سے تفصیلی بات چیت کر کے ہر معاملے کو حل کر کے ہی واپس آئیں گے۔ جہاں تک پاکستان میں سیاستدانوں کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت، جیسے کہ سب کو علم ہے، وہ بکاؤ مال ہوتی ہے، تو ان کا منہ بند کرنے کا بھی بندوبست کر لیا جائے گا۔ ایک جو فیکٹر عمران خان صاحب کا ہے، ان کے معاملے کو بھی کوشش کی جائے گی کہ ایسے رنگ میں دبا دیا جائے کہ عوامی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین، مختصراً یہ ہیں وہ 2 معاملات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک تو یوکرائن سے متعلق کہ اس کا جو مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح پاکستان کا معاملہ کہ پاکستان کا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ان 2 ممالک کے ساتھ مستقبل میں، یہ جو مستقبل قریب ہے، اس میں کیا جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے سامنے آتے ہیں، اور ان کا جو آئندہ کا مستقبل جو داؤ پر اس وقت لگا ہوا ہے وہ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔